بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹ۔ آج ڈیولپمنٹل سائیکالوجی میں ہم ایرکسن سائیکو سوشل ڈیولپمنٹ تھیوری اسٹڈی کریں گے۔ یہ تھیوری ایرکسن نے پیش کی تھی اور اس میں انہوں نے ڈفرینٹ سٹیجز آف سائیکو سوشل ڈیولپمنٹ کو ڈسکس کیا تھا۔ ان کو ہم سٹیپ بائی سٹیپ اپنے لیکچر میں سمجھیں۔ ایرکسن کی تھیوری آف سائیکو سوشل ڈیولپمنٹ سمجھنے سے پہلے تھوڑا سا میں ایرکسن کے بارے میں جو ہے وہ بات کروں گی۔ ایرکسن جو تھے ہی واز دا فرسٹ چائلڈ سائیکو اینالسٹ ان بوسٹن۔ یہ جرمنی میں پیدا ہوئے تھے 1902 میں، اور ان کی ملاقات جو ہے وہ سگمنڈ فرائیڈ اور اینا فرائیڈ سے ہوتی ہے، اور اس کے بعد وہ ان کو جو ہے وہ جوائن کر لیتے ہیں، اور سگمنڈ فرائیڈ کے کام سے یہ بہت زیادہ امپریس تھے، اور ان کی جو تھیری ہے ہی واز انفلوئنسڈ بائی دا بیسک نوشنز آف فرائیڈین تھیری۔ جو فرائیڈ نے سائیکو سیکشول تھیری جو اسٹیجز پیش کی تھی، ایرکسن جو ہے وہ اس سے کافی حد تک متاثر تھے، اور انہی کی کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے سائیکو سوشل ڈیولپمنٹ پر جو ہے وہ کام کیا اور اپنی تھیری جو ہے وہ پیش کی۔ ان کی تھیری جو ہے اس کو لائف سپین تھیری بھی جو ہے کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ پوری زندگی کا جو ہے وہ احاطہ کرتی ہے، یعنی یعنی پیدائش سے لے کر اور ٹل ڈیتھ تک جو ہے سائیکو سوشل ڈیولپمنٹ کو جو ہے وہ اسٹڈی کرتی ہے۔ He divided human life into the 8 stages اور 8 crises، اور انہوں نے جو 8 اس کو سٹیجز میں ڈیوائڈ کیا، اور ان کا نام جو تھا انہوں نے سائیکولوجیکل کرائسس کا نام دیا۔ یہ جو سٹیجز تھیں، دیز کرائسز آر دا کانفلکٹس بٹوین دا سائیکولوجیکل نیڈس اینڈ نیڈس ٹو دا سوسائٹی۔ ہم دیکھیں گے کہ یہ جو کرائسز ہیں یہ کیا ہوتے ہیں اور کس طریقے سے جو ہے وہ پیدا ہوتے ہیں، جیسے کہ یہاں پر بھی ڈیفائن کیا گیا ہے کہ دیز کرائسز آر دا کانفلکٹس بٹوین سائیکولوجیکل نیڈس، یعنی فرد کی جو نفسیاتی ضروریات ہوتی ہیں اور جو سوسائٹی کی جو ضروریات ہوتی ہے اس کے درمیان جو ہے وہ ایک کنفلکٹس جو ہے وہ پیدا ہو جاتے ہیں، اور ان کنفلکٹس کی بنا پر جو ہے یہ کرائسز جو ہے وہ بنتے ہیں۔ کس طریقے سے جو ہے وہ بچہ ان کرائسز سے ہے، اور کس طریقے سے جو ہے یہ ہماری سوشل ڈیولپمنٹ میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اس کے لیے ہم سب سے پہلے سوشل ڈیولپمنٹ کو دیکھیں گے۔ واٹ از دا سوشل ڈیولپمنٹ؟ Social development of an individual is the result of his interaction with his environment، یعنی سوشل ڈیولپمنٹ جو ہوتی ہے وہ ایک فرد کی اس کی انوائرمنٹ کے ساتھ جو اس کا انٹریکشن ہوتا ہے اس کے نتیجے میں بنتی ہے، ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، یعنی فرد جس معاشرے کے اندر، جس سوسائٹی کے اندر رہ رہا ہوتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ پیدائش کے فوراً بعد سے ہی بچہ اپنے ارد گرد بہت سے لوگوں سے متاثر ہوتا ہے، اور یہ انوائرمنٹ جو ہوتا ہے یہ گھر کے اندر والا ماحول ہو چاہے گھر کے باہر ہو، تو بہت سی سوشل جو طاقتیں ہوتی ہیں وہ بچے کے اوپر جو ہے وہ انفلوئنس کرتی ہیں، اور جس کے نتیجے میں فرد جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کے ڈفرینٹ مراحل جو ہے وہ طے کرتا ہوا آگے کی طرف جاتا ہے۔ انہی انٹریکشنز کے دوران اکارڈنگ ٹو ایرکسن کچھ کرائسس جو ہیں وہ بنتے ہیں، سائیکولوجیکل کرائسس، اور جن کی وجہ سے فرد کے اندر جو ہے اب اس کی پرسنالٹی کیا پازیٹیو بنتی ہے یا نیگیٹیو بنتی ہے، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ ان کرائسس سے کیسے نکلتا ہے یا کیسے ان کو جو ہے وہ نکالا جاتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کرائسس کیا ہے۔ تو کرائسس رائٹ فرام دا چائلڈز برتھ، social development puts him under specific pressures or conflicts called crisis by making specific demands of different stages، یعنی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو اس پر مختلف قسم کے سوشل پریشرز جو ہیں اور کانفلکٹس جن کو کرائسس کا نام دیا گیا ہے وہ اس پر اثر انداز ہوتے ہیں، اور اس سے ڈفرینٹ قسم کی جو ہے وہ ڈیمانڈس ڈفرینٹ سٹیجز پر ہوتی ہیں، جن کو یہ سائیکولوجیکل کرائسس کہا جاتا ہے۔ The way in which crisis is resolved has a major bearing on the development of one's personality، اور
ہم دیکھتے ہیں کہ جس طریقے سے ان کرائسس کو سالو کیا جاتا ہے، ان کرائسس سے نکلا جاتا ہے، یہ فرد کی پرسنالٹی بنانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، which in turn is reflected as negative اور positive aspects of one's behavior، اور یہی فرد کے اوپر جو ہے وہ نیگیٹو یا پازیٹیو جو ہے وہ اسپیکٹ اس کے اوپر ڈالتے ہیں۔ جیسے ہم چھوٹی سی مثال دیکھتے ہیں، اور یہ ہم تمام سٹیجز کے اندر جو ہے ان کو سٹیپ بائی سٹیپ دیکھیں گے بھی، کہ فار ایگزامپل اگر بچہ جو ہے وہ اس کی ڈیمانڈ پوری کی جا رہی ہے کہ کسی کرائسس سے گزر رہا ہے، اور اس کرائسس میں اس کو وہ کامیاب، اس کو حل کرنے میں، سالو کرنے میں، یا اس کرائسس سے نکلنے میں وہ کامیاب نہیں ہوتا ہے، تو بچے کے اندر جو ہے وہ نیگیٹو اپروچ جو ہے وہ پیدا ہو جائے گی۔ اور اگر وہ اس میں کامیاب ہو جاتا ہے تو بچے کے اندر پازیٹیو اپروچ پیدا ہوگی، جو کہ اس کی ورچی یا اس کی خوبی جو ہے بن جائے گی، اور یہ اگلی سٹیج میں جو ہے وہ شفٹ ہو جاتی ہے۔ اس طریقے سے 8 سٹیجز جو ہیں یا 8 لیول آف کرائسس جو ہے وہ یہاں ایرکسن نے جو ہے وہ پیش کیے ہیں، اور اسی کی بنا پر لاسٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ بچے کی جو ہے، یا بچہ یا جو کہ ایک بڑا انسان بن جاتا ہے، وہ اس کی ایگو آئیڈینٹی جو ہے وہ کس طریقے سے جو ہے اسٹیبلش ہوتی ہے۔ ایگو آئیڈینٹی کیا ہوتی ہے؟ if the person successful in every crisis and gained positively he achieved his ego identity، یعنی اگر فرد جو ہے وہ اپنے تمام کرائسس میں سکسیسفل ہوتا چلا جاتا ہے اور پازیٹیوٹی حاصل کرتا چلا جاتا ہے، تو وہ اپنی ایگو آئیڈینٹی، اپنی انا کی جو شناخت ہے وہ حاصل کر لیتا ہے، اور یہی اس کو جو ہے وہ اس کی پرسنالٹی بنانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ یہ تمام چیزیں بہت عمدگی کے ساتھ ایرکسن نے اپنی سائیکو سوشل جو تھیری ہے اس میں پیش کی ہیں۔ اسٹوڈنٹ، اس سلائیڈ میں ایرکسن تھیری آف سائیکو سوشل ڈیولپمنٹ کو بتایا گیا ہے، اور اس پکچر کی مدد سے آپ دیکھ سکتے ہیں ڈفرینٹ سٹیجز آف سائیکو سوشل ڈیولپمنٹ، اور یہ 8 سٹیجز جو ہیں ہم آگے نیکسٹ جو ہے ان کو سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے وہ اسٹڈی کریں گے، اور دیکھیں گے کہ کس طریقے سے فرد جو ہے وہ ایزی وے سے اور آگے لاسٹ کمپلیکس فیز تک جو ہے وہ جاتا ہے، اور اپنی لائف میں کس طریقے سے سائیکو سوشل ڈیولپمنٹ جو ہے اس کی ہوتی ہے۔ Stages of Erikson theory. These are the 8 stages of Erikson theory، یعنی ایرکسن نے 8 stages جو ہیں بیسک تھیری جو ہے وہ پیش کی ہیں۔ Number 1 is the basic trust versus basic mistrust. Number 2 is the autonomy versus shame and doubt. Number 3 initiative versus guilt. Number 4 industry versus inferiority. Number 5 is the identity versus identity diffusion. Number 6 is the intimacy versus isolation. Number 7 is the generativity versus self-absorption. And number 8 is the integrity versus despair. اردو میں بھی ہم ان کو دیکھیں گے، کیونکہ بہت سے بچے جو ہیں وہ اردو میں اس کو پڑھ رہے ہیں۔ پہلی جو ہے اس کو ہم اعتماد بامقابلہ عدم اعتماد کہیں گے۔ نمبر 2 از دا خود مختاری بامقابلہ شرم و شک یا جھجک۔ نمبر 3 از دا آزادانہ اظہار بامقابلہ احساس جرم۔ نمبر 4 محنت بامقابلہ احساس کمتری۔ نمبر 5 شناخت بامقابلہ کرداری الجھاؤ۔ نمبر 6 بے تکلف کی گہری دوستی بامقابلہ تنہائی اور علیحدگی۔ نمبر 7 نسل کو آگے بڑھانا بامقابلہ ٹھہراؤ۔ اور نمبر 8 ذات یا انا کی سالمیت بامقابلہ مایوسی۔ تو یہ وہ 8 سٹیجز ہیں جن کے اوپر جو ہے ایرکسن نے اپنی سائیکو سوشل تھیوری کو پیش کیا۔ The first stage of Erikson is basic trust versus mistrust، اور یہ وہ پیریڈ ہے جو جب کہ بچے کی پیدائش سے لے کر اور 1 سال تک کا پیریڈ کہلاتا ہے۔ اس پیریڈ پہ ہم دیکھتے ہیں، جو کہ انفینسی پیریڈ بھی ہے، بچہ ٹوٹلی طور پر مدر یا اس کے ارد جو بھی اس کے کیئر گیورز ہوتے ہیں ان پر ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، یعنی اسے اپنی تمام حاجات کے لیے ان لوگوں پر
ڈپینڈ کرنا ہوتا ہے، کیونکہ وہ خود سے کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے، اور جو اس کے کیئر ٹیکر ہوتے ہیں یا اس کی ماں ہوتی ہے وہ اس کا خیال کرتی ہے۔ ایسے موقع پہ ہم دیکھتے ہیں، یہ اسٹیج پہ ہم دیکھتے ہیں جو سائیکولوجیکل کرائسس ہے وہ ٹرسٹ ورسز مسٹرسٹ ہے، یعنی بچے کو یہ بچہ یا تو اعتماد کرے گا یا پھر اس کے اندر بد اعتمادی جو ہے پیدا ہو جائے گی۔ اور اس اسٹیج کی جو ورچو ہے، دس از دا ہوپ، امید ہے، ایک ایکسپیکٹیشن ہے جو کہ بچے کو اپنے کیئر ٹیکر کے ساتھ یا ماں کے ساتھ جو ہے وہ ہوتی ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں اگر بچہ جو ہے اس کو پازیٹیو رسپانس ملتا ہے، یعنی اگر ماں اس کی ہر حاجت کو جو ہے وہ پورا کرتی ہے، مثلا اکثر بھوک لگتی ہے تو اس کو کھانے کو کچھ مل جاتا ہے، اگر وہ جو ہے اس کو کوئی تکلیف ہے تو اس کو دور کر دیا جاتا ہے، تو ان تمام چیزوں کی وجہ سے وہ ماں پر جو ہے یا جو بھی اس کے کیئر گیور ہے اس پر اعتماد کرنا سیکھ لیتا ہے، اور اس اعتماد کی وجہ سے اس کے اندر جو ہے وہ پازیٹیوٹی آتی ہے۔ لیکن اگر اس کے جو ارد گرد لوگ ہیں جو اس کی کیئر کر رہے ہیں، یعنی اگر اس کی ماں نہیں ہے فار ایگزامپل، یا اس کی اسٹیپ مدر ہے، یا جو بھی اس کی نن یا آیا یا جو کوئی بھی اس کو کیئر کر رہا ہے اور وہ کیئر صحیح طریقے سے نہیں کر رہا ہے، یعنی اس کی جو بھی ضروریات ہیں یا جن پر وہ ڈپینڈ کرتا ہے، اگر وہ اس کو صحیح طریقے سے جو ہے وہ ٹریٹ نہیں کرتے ہیں، تو بچے کے اندر جو ہے وہ مس ٹرسٹ جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے، اور اس مس ٹرسٹ کی وجہ سے اس کے اندر لیک آف ہوپ جو ہے وہ ڈیولپ ہوگی۔ یہ اگر ایسا ہو جاتا ہے تو بچہ جو ہے وہ آگے جا کر بھی کسی پر اعتماد نہیں کرتا ہے، اور اس تمام سرکمسٹانسز میں بچے کے اندر خوف، سینس آف انسیکیورٹی اور مسٹرسٹ آف ادرس اراؤنڈ ہم جو ہے وہ یہ تمام چیزیں یعنی کہ اس کے اندر پیدا ہو جائیں گی۔ دین ہم دیکھتے ہیں دی ادر اسٹیج، دی سیکنڈ اسٹیج از آٹونمی ورسز شیم، یعنی کہ یہ وہ پیریڈ ہے جب بچے کے اندر خود مختاری بمقابلہ ہم شرم و شک اس کو جو ہے وہ کہتے ہیں، یہ 2 سے 3 سال کی عمر تک کا پیریڈ ہوتا ہے، اینڈ وچ از کالڈ دا ارلی چائلڈہڈ پیریڈ کہلاتا ہے۔ یہ وہ پیریڈ ہے جب بچہ جو ہے وہ اپنی آزادی کے لیے جو ہے وہ جد و جہد کرنا شروع کر دیتا ہے، یعنی کہنے کا مطلب ہے کہ وہ ہر چیز کام خود اپنے ہاتھ سے اپنے کام کرنا چاہتا ہے۔ اگر آپ اس کو کھانا کھلانے لگیں گے تو وہ اس کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے جو ہے وہ خود کھائے، بھلے اس سے جو ہے وہ صحیح طریقے سے چیزیں ہینڈل نہیں ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن وہ خود کرنا چاہتا ہے۔ یہ وہ ایج ہوتی ہے جب بچے چلنا سیکھتے ہیں، دوڑتے ہیں، بھاگتے ہیں، تھوڑا سا بولنا شروع کر دیتے ہیں، اور ان کی فزیکل جو ہے گروتھ کے ساتھ ساتھ ان کی سائیکولوجیکل گروتھ کے اندر بھی جو ہے وہ مسلسل اضافہ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اس سٹیج کے اندر جو ہے وہ پیرنٹس بچے کی جو ہے وہ ہیلپ کرتے ہیں، اور اس سٹیج پہ ہم دیکھتے ہیں جو کرائسس ہے وہ ایٹانمی ورسز شیم جیسے کہ ہے، اور اس کی جو اس کا میجر تھنگ جو اس کے اندر ہوتی ہے اس میں بچہ ہر چیز کے اندر خود مختاری جو ہے وہ چاہتا ہے، اور جس چیز پر وہ سکسیزفل ہوتا ہے اور جب پیرنٹس اس کی کو اپریشیٹ کرتے ہیں تو بچے کے اندر اور جو ہے وہ حوصلہ پیدا ہوتا ہے۔ لیکن اگر اس کو فیلئر اس میں ہوتی ہے تو فیلئر لیڈس ٹو شیم کی طرف جو ہے وہ لے جاتی ہے۔ اس کی جو اسٹیج کی خصوصیت ہے یا ورچو ہے وہ ول ہے، یعنی اس کی خواہشات ہیں، جو کوئی بھی کام جو ہے وہ خود سے جو ہے وہ کرنا چاہتا ہے۔ اور اس پوری ایج کے اندر اگر ہم دیکھیں یا اس اسٹیج کے اندر ہم دیکھیں تو مین اس کی جو ایونٹ ہے دس از اے ٹوائلٹ ٹریننگ، اور عموماً یہ ہوتا ہے کہ بچے جب جو ہیں وہ کسی کام کے اندر جو کہ وہ خود کرنا چاہ رہے ہیں، جب وہ سکسیزفل ہوتے ہیں، ان کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے، تو وہ اس چیز سے ہمت ان کے اندر جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے، اور مزید جو ہے وہ کام کرنے کی طرف جو ہے وہ بڑھتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر پہلی سٹیج پر بچے کے اندر اعتماد پیدا ہوتا ہے تو نیکسٹ سٹیج کے اندر اگین اس کو مزید جو ہے چونکہ پیرنٹس اس کی ہیلپ کرتے ہیں، ان کے اندر خود مختاری پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو بچہ مزید کانفیڈنٹ ہو کر آگے کی طرف بڑھتا ہے۔ لیکن
اگر بچے کے اندر جو ہے وہ پہلی سٹیج پہ ہی منسٹرس ڈیولپ ہو جاتا ہے، یا سیکنڈ سٹیج کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جو جیسے ہم نے کہا ایونٹ ٹوائلٹ ٹریننگ ہے، اور اس کے اندر پیرنٹس جو ہے وہ زیادہ سختی کرتے ہیں اور بچے کو جو ہے وہ چیزوں کو جو ہے وہ صحیح طریقے سے بچہ ہینڈل نہیں کر پاتا ہے، یا اس کو ٹوائلٹ ٹریننگ میں جو ہے اس کے ساتھ زیادہ سختی کی جاتی ہے، تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بچے کے اندر جو احساس خود مختاری والی جو کنڈیشن ہے وہ ہم دیکھیں گے وہ پیدا نہیں ہوگی، بلکہ اس کے اندر شیم اور جو ہے وہ جھجک جو ہے وہ پیدا ہو جائے گی، اور اس کو اپنی ناکامی کا بھی جو ہے وہ احساس دیکھنا. The third stage is called the initiative versus guilt، یعنی کہ آزادانہ اظہار بمقابلہ احساس جرم جو ہے وہ یہ سٹیج کہلاتا ہے. اس سٹیج پہ بچے کی جو عمر ہے وہ 3 سے 5 سال کی عمر ہے، اور یہ پری اسکولر یا ارلی چائلڈہڈ پیریڈ ہم کہہ سکتے ہیں. یعنی یہ وہ پیریڈ ہے جب بچہ ابھی جو ہے وہ اسکول جو ہے یا تو جانے لگتا ہے، یا اس سے جانے سے تھوڑا پہلے کی جو عمر ہے وہ کہلاتی ہے. اس میں ہم دیکھتے ہیں جو مین بچوں کا جو ٹاسک ہوتا ہے، یا اس ایج کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ بچے جو ہیں وہ چیزوں کو ایکسپلور کرنا جو کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کے لیے وہ جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں کسی چیز کو اچیو کرنے کے لیے اسٹرگل کرتے ہیں. وہ کہ یہ اسٹرگل یا یہ ایکسپلوریشن جو ہے وہ اتنے ہائی لیول کی جو ہے وہ نہیں ہوتی ہے، لیکن یہاں پر اس ایج کے اندر بچہ جو ہے وہ اپریسیشن جو ہے وہ چاہتا ہے بڑوں سے، اپنے ٹیچر سے، اپنے دوستوں سے. اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر بچوں کو صحیح طریقے سے اپریسیشن ملتی ہے اور ان کا مقصد جو ہے جو کہ پورا ہوتا ہے، تو بچے کے اندر جو ہے وہ انڈیپینڈنس یا آزادی جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں خود مختاری جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے. لیکن اگر یہاں بچہ کامیاب نہیں ہوتا ہے، یا ہم اس کو ڈسکریج کرتے ہیں، یا ہم کو زیادہ ڈانٹتے ہیں، اور اگر وہ جو کام کر رہا ہے، جو ٹاسک کر رہا ہے، اس کے اندر وہ کامیاب نہیں ہوتا یا چیزوں کو بگاڑ دیتا ہے، اور اس بگاڑنے پر آپ اس کو جو ہے وہ ڈسکریج کرتے ہیں، آپ اس کو ڈانٹتے ہیں، تو بچے کے اندر یہاں پر انفیریورٹی کمپلیکس جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے. تو یہ جو سٹیج ہے، جو تھرڈ سٹیج ہے، یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ بچے کے کس طریقے سے جو ارد گرد کے لوگ ہیں وہ اس کے اوپر کس طریقے سے ایفیکٹ کرتے ہیں. خاص طور پر اس ایج کے اندر جو ٹیچرز ہیں یا اس کے جو ساتھی ہیں، وہ جو اس کے دوست یا فرینڈس وغیرہ ہیں، ان کا جو ہے وہ بھی کافی حد تک جو ہے وہ ہم رول دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ بچے کے اوپر جو ہے وہ کافی امپیکٹ یعنی کہ بچے کے اوپر ہوتا ہے. اسٹیج نمبر 4 جو ہے دس از کال دا انڈسٹری ورسز انفیریورٹی، اور اس کو ہم جو ہے وہ اردو میں کہیں گے محنت بمقابلہ احساس کمتری. یعنی کہ یہ وہ ایج ہے جس کے اندر بچہ جو ہے اب اسٹرگل کرنا جو ہے وہ اپنی زیادہ تیز کر دیتا ہے. دس از دا ایج فرام 6 ایئرس ٹو میچوریشن یا پیبرٹی ایج جو ہے وہ تک ہوتی ہے. یہ 12 سال تک کی عمر کا پیریڈ ہم کہہ سکتے ہیں، اور یہ وہ پیریڈ ہوتا ہے جس میں بچہ جو ہے وہ اب جونیئر سیکشن سے سینئر سیکشن میں جو ہے وہ آ چکا ہوتا ہے. اس ایج کی جو ورچو ہے، جو خوبی ہے، وہ ہے کمپیٹنسی، یعنی بچے کے اندر جو صلاحیت ہے اس کو وہ کیسے اجاگر کرتا ہے. اور جیسے کہ ہم نے دیکھا انڈسٹری ریفرز ٹو بینگ انڈسٹریس اور ہارڈ ورکنگ، یعنی یہ بچوں کی جو جد و جہد ہے اور اس کی اسٹوڈیس ہونا، یا اس کا کسی کام کو بہت محنت کے ساتھ کرنا، اس خوبی کو جو ہے یہاں پر اجاگر کرتی ہے. اس ایج میں بچے جو ہے وہ زیادہ جو ہے رول ادا کرتے ہیں، اپنی اسٹرگل کو زیادہ تیز کر دیتے ہیں، اپنی چیزوں کو مزید جو ہے وہ اپریسیشن حاصل کرنے کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بچے اپنی جتنی بھی اس کے اندر پوٹینشل ہوتی ہے اس کے اوپر جو ہے ورک کرتا ہے. اس سٹیج پہ ٹیچرز پلیز این امپورٹنٹ رول ان چائلڈ لائف. جو ٹیچر یا اساتذہ ہوتے ہیں
وہ بچوں کی لائف میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ کیسے؟ وہ اس طرح سے کہ بچہ جو ہے جب محنت کرتا ہے، ہارڈ ورک شو کرتا ہے، اور ٹیچر اگر اس کو اپریشیٹ کرتا ہے، اس کی ہیلپ کرتا ہے، تو اس کے اندر جو ہے وہ مزید کام کرنے کا جذبہ جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے، اور اس کے اندر کانفیڈنس جو ہے وہ اور زیادہ جو ہے ڈیولپ ہوتا ہے۔ دا چائلڈ آلسو لرنس ٹو ون ریکگنیشن، اور کیونکہ یہاں اپنی وہ شناخت جو ہے یا آئیڈینٹی جو ہے اس کو تلاش بھی کر رہا ہوتا ہے اس ایج کے اندر، اور اپنا ایک نام جو ہے وہ بنانا چاہتا ہے۔ تو اس اسٹیج کا جو کرائسس ہے وہ یہ ہے کہ بچہ جو ہے اس ایج کے اندر اپنی پہچان یا ایک ریکگنیشن جو ہے اس کو حاصل کرنا چاہتا ہے، اور یہ ریکگنیشن جو ہے وہ پازیٹیو ہی وہ لینا چاہتا ہے۔ انکریجمنٹ لیڈس ٹو کمپیٹنس، اور جو حوصلہ افزائی اور اس کے کام کی جو اپریسیشن اس کو کرنا، اس کی وجہ سے اس کے اندر جو ہے وہ مزید آگے بڑھنے اور مزید محنت کرنے کا جو ہے وہ جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ بٹ دا لیک آف اٹ لیڈس ٹو ڈیولپمنٹل انرشیا، یعنی دس سینس آف انفیریورٹی۔ لیکن اگر ہم اس کو اپریشیٹ نہیں کرتے، اس کو انکریج نہیں کرتے، اگر ٹیچرز جو ہیں اس کو اپریشیٹ جو اس کی صحیح رہنمائی نہیں کرتے ہیں اس ٹائم پر، تو بچے کے اندر جو ہے وہ ڈیولپمنٹل انرشیا یعنی سینس آف انفیریورٹی، یعنی اس کے اندر جو ہے وہ احساس کمتری کا جو ہے وہ شکار ہو جاتا ہے۔ عموماً دیکھا گیا ہے کہ جو بچے کامیاب ہوتے ہیں ہم ان کو تو بہت زیادہ اپریشیٹ کرتے ہیں، لیکن جو ناکام ہوتے ہیں ہم سب کے سامنے جو ہے سم ٹائم ان کی انسلٹ بھی کر دیتے ہیں۔ یہ چیز اچھی نہیں ہوتی ہے، اور یہ بچے کے اندر پازیٹیوٹی جو ہے وہ ڈیولپ نہیں کرتی ہے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ ٹیچرز اور وہ لوگ جو کہ بچے کے ارد گرد ہوتے ہیں، یعنی کہ اس کے پیرنٹس ہیں اور اس کے خیال کرنے والے اس کے دوست ہیں، ان کو بچے کی جو ہے وہ صحیح چیزوں پر رہنمائی کرنی چاہیے، اور اگر کسی چیز میں وہ ناکام ہوتا ہے تو وہاں پر اس کو شرمندہ کرنے کی بجائے اس کے اندر جو ہے مزید اس کو بک اپ کرنا چاہیے کہ وہ ایسا کر سکتا ہے اور وہ کر لے گا نا۔ اگر اس طریقے سے بچے کے اندر جو ہے وہ مزید جو ہے وہ آگے بڑھنے کی صلاحیت ہم دیکھیں گے پیدا ہوتی ہے۔ دین دا نیکسٹ اسٹیج از آئیڈینٹی ورسز آئیڈینٹی ڈیفیوژن، اور یہ جو دس از ریکارڈ شناخت بامقابلہ کرداری الجھاؤ کہلاتا ہے۔ یہ وہ ٹائم ہوتا ہے ایج پیریڈ، اگر ہم اس کے اندر دیکھتے ہیں تو دس از دی ایج فرام 12 to 18 ایئرس، یعنی ٹین ایج پیریڈ اور ایڈولسنس پیریڈ ہے۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ پیریڈ جو ہوتا ہے اس پیریڈ میں بچے کے اندر جو ہے وہ بہت سی فزیکل اور ہارمونل چینجز ہو رہی ہوتی ہیں۔ اس کو he or she faces the challenges of physical changes and social pressure for future، اور یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جب the child has the different pressures، یعنی ایک تو فرسٹ پریشر تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو فزیکل اس کے اندر یا باڈیلی چینجز ہیں، ہارمونل چینجز ہیں، جس کی وجہ سے وہ ابھی ان چیزوں کو سمجھ نہیں پا رہا ہوتا ہے۔ تو دوسرا جو ہے وہ سوشل پریشر بھی اس کے اوپر ہوتا ہے، اور وہ کیا ہوتا ہے کہ فیوچر کے لیے اس کو کیا بننا ہے، کس فیلڈ میں اس کو جانا ہے، وہ آگے کون سا شعبہ جو ہے وہ رکھتا ہے، وہ کون سی چیزیں ہیں جو اس کو آگے مزید کامیابیوں کی طرف لے کر جا سکتی ہیں۔ اس تمام صورتحال میں بچے کا جو مضبوط ریلیشن جو اس وقت ہوتا ہے وہ اپنے دوستوں کے ساتھ ہوتا ہے، یا ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو کہ جن کو وہ اپنا رول ماڈل سمجھتے ہیں۔ اس میں ان کے پیرنٹس آ سکتے ہیں، ٹیچرز ہیں، اور دوسرے لوگ جو اس کے ارد گرد ہوتے ہیں، ان میں جن کو وہ اپنے رول ماڈل کے طور پر رکھتا ہے، یہ لوگ اس کی ان کو وہ یہ فالو کرتا ہے، اور یہ ان جیسا جو ہے وہ بننا چاہتا ہے۔ یعنی اپنی ایک خاص شناخت جو ہے وہ بچہ ہم کہیں گے نوجوان یا ٹین ایجر جو ہے وہ اپنی ایک شناخت جو ہے بنانا چاہتا ہے، اور اس ایج میں اگر اس کو جو ہے سکسیس مل جاتی ہے تو یہ سکسیس لیڈس ٹو آئیڈینٹی،
یعنی کامیابی کی صورت میں اس کو اپنی شناخت یا آئیڈینٹی جو ہے وہ پازیٹیوٹی کے طور پر جو ہے وہ مل جاتی ہے، اور اگر فیلئر ہو جاتا ہے تو یہ لیڈس ٹو آئیڈینٹی ڈیفیوژن کی طرف جو ہے، یعنی کرداری الجھاؤ کی طرف جو ہے اس کو لے جاتا ہے، اور مختلف قسم کے جو ہے وہ کمپلیکسز بچے کے اندر جو ہے وہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چیز الگ الگ نہیں ہوتی ہے۔ ایرکسن نے جیسے کہ اسٹیج 1 سے ہی اس کو آگے کی طرف شفٹ کیا کہ اگر پیچھے سے یعنی اسٹیج 1 سے ہی بچے کے اندر جو ہے وہ بد اعتمادی پیدا ہو رہی ہے، یا اس کے اندر جو ہے وہ ڈاؤٹ ہے، وہ انفیریورٹی کمپلیکس کو لے کر آگے کی طرف جا رہا ہے، تو اس کو ایسے اسٹیج پہ یا اس طرح کے جو بچے ہوتے ہیں ان کو اپنی شناخت کے بارے میں جو ہے وہ کنفیوژن کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جبکہ وہ بچے جو کہ اعتماد، کانفیڈنس، کمپیٹنس اور ایک خاص جو شناخت لے کر آگے کی طرف بڑھتے ہیں، ان کو اپنی شناخت یا آئیڈینٹی جو ہے اس کے بارے میں وہ زیادہ جو ہے وہ پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا ہے۔ The sixth stage of theory is called the intimacy versus isolation، یعنی بے تکلف کی گہری دوستی بامقابلہ تنہائی اور علیحدگی۔ یہ اس کا جو ٹائم پیریڈ ہے this is 20 to 40 years، اور یہ ارلی ایڈلٹہڈ پیریڈ کہلاتا ہے۔ یہ وہ پیریڈ ہے جب فرد جو ہے وہ اپنی فیملی، اپنی پیرنٹس اور اپنے فرینڈ کے ساتھ ایک اچھے ریلیشن جو ہے وہ قائم کرنے جا رہا ہوتا ہے۔ یہی وہ ٹائم ہوتا ہے جس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جو پرسن ہے وہ نئے ریلیشنز کے ساتھ جو ہے وہ ایسوسیٹ ہوتا ہے۔ جابس جو ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ فیوچر میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اگر وہ فیوچر اپنے اکنامکلی طور پر اسٹرانگ ہوتا ہے تو اس کے جو ریلیشنز جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی یا نئے ریلیشنز بنانا اس کے لیے جو ہے وہ زیادہ آسان ہو جاتا ہے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ پیریڈ ہوتا ہے جب فرد کی لائف میں کئی طرح کی جو ہے اس کے فیوچر کو لے کر چینجز آ رہی ہوتی ہیں، اور اس سٹیج کے اندر اگر تو فرد جو ہے وہ ان نئے رشتوں کو، نئے اپنے فیوچر کو اسٹرانگ کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، تو اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ سکسیس لیڈ ٹو اسٹرانگ ریلیشن شپ، تو اس کے ریلیشنز جو ہے وہ اسٹرانگ جو ہے وہ ہو جاتے ہیں، اور ایک اچھی ہم کہہ سکتے ہیں اور سکسیزفل لائف جو ہے یا خوشگل لائف کے ساتھ وہ آگے کی طرف بڑھتا ہے۔ بٹ جیسے کہ ہم نے دیکھا، لیکن اگر یہ اس کے کلوز ریلیشنز بنانے میں وہ ناکام ہوتا ہے اور اس کی جو ڈیپ انٹیمیسی جو ہے وہ نہیں بن پاتی ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ آئسولیشن میں جو ہے وہ چلا جاتا ہے۔ آئسولیشن سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو تنہا کر لیتا ہے، اپنے آپ کو ناکام جو ہے وہ تصور کرتا ہے، اور اس کو لگتا ہے کہ اس کی جو لائف ہے وہ ایک سکسیسفل لائف جو ہے وہ نہیں ہے۔ اسٹیج 7 از دی جنریٹیوٹی ورسز سیلف ایبزارپشن، یعنی نسل کو آگے بڑھانا بامقابلہ ٹھہراؤ۔ یہ اس اسٹیج کا جو ٹائم پیریڈ ہے this is 40 to 65 years which is the middle adulthood period کہلاتا ہے، اور یہ وہ پیریڈ ہوتا ہے جس پہ فرد جو ہے وہ اپنے پارٹنر، لائف پارٹنر جو کہ اس کے میاں یا بیوی جو بھی ہیں اور بچوں کے ساتھ جو ہے وہ ایک ہیپی اور کیئرفل لائف جو ہے وہ گزارنا چاہتا ہے، اور اس سلسلے میں وہ اپنے مستقبل کے لیے جو ہے وہ جد و جہد کرتا ہے۔ یہ وہ ٹائم پیریڈ ہوتا ہے جب فرد کے اندر جنریٹیوٹی جو ہے ہم دیکھتے ہیں، پہلے تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ جنریٹیوٹی ہے کیا۔ جنریٹیوٹی ریفرز ٹو پروڈکٹیو endeavors of middle adulthood when the individual is more concerned about rearing up his children, establishing goals for his family۔ یعنی یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جب فرد جو ہے مڈل پیریڈ میں اپنی فیملی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے۔ وہ اپنی فیملی کے لیے خاص جو اس نے گولز، کچھ مقصد بنائے ہوتے ہیں،
ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کرتا ہے، اور اگر وہ اس کے اندر کامیاب ہو جاتا ہے، یعنی جیسا وہ اپنی فیملی کے لیے ایک اچھی اور ہیپی لائف چاہتا ہے، اور اگر اس کی فیملی اس کے ساتھ جو ہے وہ سیٹسفائیڈ ہے اور وہ اپنے گولز یا ٹارگٹس اچیو کر لیتا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر ایک فیملی اورینٹڈ پرسن جو ہے اور اسٹرانگ پرسنالٹی کے ساتھ جو ہے وہ سامنے آتا ہے۔ لیکن ان دی کیس آف failure in this stage make a person self-absorbed and indifferent to others۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اگر وہ صحیح طریقے سے جو ہے وہ ان کاموں کو نہیں کر پاتا، مثلا اگر اس کو لگتا ہے کہ وہ اپنی فیملی کے لیے سکسیزفل نہیں ہو سکتا ہے، اس کو صحیح طریقے سے ڈیولپ نہیں کر سکتا ہے، وہ ٹارگٹ اچیو نہیں کر سکتا ہے جو کہ اس نے کرنے تھے، تو دین اس کے اندر جو ہے وہ مایوسی کی کیفیت جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ الگ تھلگ جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ The eighth stage is called the integrity versus despair, and this age is from 65 till death، اور یہ وہ ایج ہوتی ہے جو کہ میچور ایج کہلاتی ہے، اور اس ایج کے اندر جو ہے وہ دانائی یا وزڈم جو ہے وہ اس ایج کا ورچو ہے۔ کی پوائنٹ اگر اس پہ ہم دیکھیں تو ریفلیکشن ٹو لائف، یعنی فرد اپنی لائف کی طرف جو ہے وہ دیکھتا ہے کہ اس نے کیا کھویا اور کیا پایا۔ The person achieve integrity and he accept his life as it was spent and has no regrets۔ یعنی اگر فرد کو اپنی جو ہے وہ ذات کی سالمیت اور مکمل ہونے کا، یعنی اس ساتوں سٹیجز کے اندر وہ دیکھتا ہے کہ اس کی ایک بھرپور پرسنالٹی ہے، اور اس کی مکمل جو ہے وہ ذات کے ساتھ ایگو آئیڈینٹی کے ساتھ وہ جو ہے وہ آگے پہنچا ہے، تو نتیجتاً انسان کے اندر، فرد کے اندر جو ہے وہ اپنی ذات یا انا سے جو ہے اس کو پیار ہو جاتا ہے، اور وہ اس بات کی دلیل ہوتا ہے، یعنی کہ وہ سیٹسفائیڈ سچویشن میں ہے کہ وہ اپنی جو زندگی گزار چکا ہے اس کو وہ پسند کرتا ہے، اس کو کسی قسم کی اس میں کوئی ریگریٹ نہیں ہے، کوئی مایوسی نہیں ہے، کوئی کسی قسم کا افسوس نہیں ہے، یعنی کہ وہ جو بھی اس نے لائف گزاری ایک بھرپور زندگی جو ہے گزاری ہے۔ اس بھرپور زندگی گزارنے کی وجہ سے جو ہے وہ ایک سیٹسفیکشن جو ہے وہ اپنے اندر محسوس کرتا ہے، اور پازیٹیوٹی جو ہے اس کی پرسنالٹی کے اندر جو ہے وہ ہمیں دکھائی دیتی ہے۔ لیکن اگر فیلئر ہو جاتا ہے، اگر وہ ناکام ہو جاتا ہے ٹو اچیو انٹیگریٹی ریزلٹ ان ڈسپیئر، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر مایوسی جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ مایوسی اس وجہ سے بھی پیدا ہوتی ہے کیونکہ وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ اب اس کے پاس چانس نہیں ہے، اب اس کے پاس وہ اسکل یا وہ طاقت جو پہلے جس کا استعمال کر کے وہ ان چیزوں کو حاصل کر سکتا تھا، لیکن وہ نہیں کر پایا کیونکہ وہ اپنے آپ کو ایک مایوس کن جو ہے یا ناکام انسان جو ہے وہ سمجھتا تھا، یا اس کے اندر جو ہے وہ کمپلیکسز ڈفرینٹ جو ہے وہ ڈیولپ ہوتے چلے گئے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ اب اس میں مایوسی کی جو ہے وہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اور یہ مایوسی جو ہے اس کے ناکام ہونے کا واضح ثبوت ہوتی ہے۔ یہ وہ تمام سٹیجز تھے جو کہ ایرکسن نے جو ہے وہ پیش کی، اور ان سٹیجز میں ہر سٹیج کے اندر جو ہے اگر فرد پازیٹیوٹی، جیسے ہم نے دیکھا تھا کہ پازیٹیو چیزوں کو اچیو کرتا چلا جاتا ہے، تو لاسٹ سٹیج تک اس کے اندر ایک مکمل قسم کی جو ہے ہم دیکھتے ہیں انٹیگریٹی دیکھنے میں آتی ہے۔ اسٹوڈنٹس، لاسٹ سلائیڈ میں ایرکسن کے سائیکو سوشل ماڈل، یہ ڈیولپمنٹ ماڈل کو جو ہے تھیری کو سم اپ کر دیا گیا ہے یہاں پر، اور اس کے تمام سٹیجز کو ون بائی ون یہاں پر آپ کو شو کیا گیا ہے تاکہ آپ ایک اس کو جو ہے آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو سکے۔ یہ ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک شارٹ سمری ہے جو کہ ایرکسن کے سائیکو سوشل ماڈل کو جو ہے وہ شو کرتی ہے۔ ہوپ سو کہ آپ کو لیکچر جو ہے وہ آج کا سمجھ آ گیا ہوگا، اور آپ نے اس کو بہت اچھے طریقے سے جو ہے تمام سٹیجز کو سمجھتا ہے، اور اگر کسی قسم کی آپ کو کوئی کمپلیکیشن ہے، کوئی کیوری یا کوئی مائنڈ میں آپ کا کوشچن آتا ہے
تو آپ مجھ سے واٹس ایپ گروپ پر جو ہے اس کو کنسلٹ کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ.